اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں کو خوش آمدید۔ جناب مولانا آصف جلالی نے پچھلے دنوں شان سیدہ میں، شہامت سیدہ میں، شجرہ سیدہ میں، حق سیدہ میں کچھ الفاظ دہرائے تھے، اس کو ذرا ایک دفعہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے۔ فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ اب آپ جب ان کی تقریر کو غور سے سنیں تو اس کا ایک لب لباب دوبارہ سے دہرا دوں۔ فرماتے ہیں مولانا آصف جلالی صاحب، خطا پر تھیں اور خطا کا امکان تھا، جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں۔ یقین جانیے جناب حضرت نے اپنی دانست میں سارے فیصلے ان جملوں میں خود ہی فرما دیے، بالکل اسی طرح جس طرح جب باغ فدق کا مسئلہ درپیش ہوا تھا تو ستم ظریفی یہ تھی کہ دوسری طرف آل رسول کی سربراہی بی بی سیدہ خود فرما رہی تھیں، اور یہاں مدعی خود بھی جو ان کے خلاف تھے، جن کی بارگاہ خلافت میں وہ باغ فدق کا مسئلہ پیش ہو رہا تھا، تو فیصلہ کرنے والے بھی خود بھی مدعی تھے اور خود ہی منصف بھی تھے۔ اب یہ بھی ایک قدرت کی امتحان ہے، آل رسول کے لیے ایک ستم ظریفی تھی۔ خطا کا امکان کا فیصلہ بھی جناب نے خود ہی فرما لیا۔ کس کی شان میں؟ بی بی سید الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ البدعۃ منی، سیدہ زہرا کے لیے فرمایا سرکار نے میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فاطمہ تجھے ناراض کیا بے شک وہ کافر ہوا۔ ایک بات سے ہم اس چیز کی ابتدا کریں گے، اور اگر آپ نے چند شروع کی باتیں توجہ سے سن لیں تو یقین کریں یہ محنت اور یہ اذیت جس سے ہر عاشق اہل بیت گزر رہا ہے، ہم اس سے اپنا حصہ ڈال کر جزائے آخرت میں اللہ کے حضور نظر کر سکیں گے۔ نہ ہی ہم فیصلہ کر رہے ہیں، نہ ہی ہم یہ بتا رہے ہیں، ہم صرف اس بات کی جسارت میں اپنا ہدیہ احتجاج شامل کر رہے ہیں، کیا پتہ سیدہ وہ قبول فرما لیں۔ کہ تمام علماء اکرام نے، جس میں برصغیر پاک و ہند کے جید علماء اکرام شامل ہیں، یقین کیجئے اس میں اہل حدیث بھی ہیں، اس میں اہل سنت بھی ہیں، اس میں اہل تشیع بھی ہیں، اس میں تمام مسالک کے علماء کرام شامل ہیں، جنہوں نے مولانا آصف جلالی کے بیان کے بعد آ کر ریئیکشن جو فرمایا ہے، اس میں انہوں نے قومی اسمبلی تک جا کر یہ فرمایا ہے کہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں ایک ایم این اے حضرت نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں تمہاری داڑھی گھسیٹ کر باہر لاؤں۔ اس حد تک لوگوں کے عالمگیر سطح پر جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے جب مولانا آصف جلالی صاحب نے شان سیدہ میں یہ القاب استعمال کر کے شاتم اہل بیت ثابت کیا ہے اپنے آپ کو، اور وہ گستاخ اہل بیت کس طرح ہوئے ہیں یہ ہم ان الفاظ سے اس کی حصہ داری کرتے ہیں۔ خطا کا تعین خود فرمایا آصف جلالی صاحب نے، بالکل اسی طرح جس طرح خلافت راشدہ کے وقت جب بی بی سیدہ اپنا حق لینے پہنچی ہیں تو منصف بھی خود ہی تھے اور مدعی بھی خود تھے، دوسری طرف بی بی سیدہ خود ہی مدعی تھیں۔ پھر مولانا آصف جلالی نے
یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ آپ ویڈیو میں سنیں گے کہ جناب ابو بکر صدیق نے بی بی سیدہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ حاشا للہ حلال پر قائم رکھا اور نعوذ باللہ حرام حاصل کرنے سے بچا لیا. یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ حاشا للہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ بی بی سیدہ نعوذ باللہ کوئی حرام چیز کی حصول کے لیے تشریف لے گئی تھی. یہ فیصلہ بھی جناب آصف جلالی صاحب نے فرما لیا اور خود ہی طے کر لیا اس بات کو. اور پھر جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں اور پھر واپس لوٹ گئیں. احادیث مبارکہ میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. جن کا تذکرہ ہے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہیں. 5380 مسلم شریف اور بخاری شریف کی احادیث ہیں کہ آپ ناراض ہوئیں اور واپس تشریف لے گئیں. اور پھر 6 ماہ کے بعد آپ کا جب وصال ہوا ہے تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جناب ابو بکر کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا. اسی لیے مولا کائنات نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کی تاریکی میں دفن فرمایا. یہ باغ فدق کا مسئلہ کیا تھا؟ اب ذرا ہم ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَ حَقَّهُ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جب اس آیت کا نزول ہوا تو آپ نے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا اور باغ فدق کی زمین ان کے نام فرما دی اور فرمایا آج سے یہ تمہاری ملکیت ہے. ایک بات. دوسری بات، اب ہم بخاری شریف کی حدیث سے اس کا ریفرنس ایک دفعہ سن لیں گے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں. جناب حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جناب حضرت ابو بکر کی طرف پہنچیں یا پیغام دیا جس میں آپ نے اپنی میراث کے متعلق ان سے دریافت فرمایا اور پھر فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور ہدیہ مال فدق کے طور پر دیا تھا. یہ خمس خیبر کا وہ باقی حصہ تھا. میں آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتی ہوں. جناب ابو بکر نے جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اس مال سے نوش فرمانے کی اجازت ہے. قسم خدا کی رسول اللہ کے صدقے میں کوئی تغیر نہیں کروں گا بلکہ اسے اسی حال میں رہنے دوں گا جیسا کہ آپ کے زمانے میں تھا اور آپ کے عمل کے مطابق عمل کروں گا. جناب ابو بکر نے اس میں سے کوئی چیز سیدہ کو نہ عطا فرمائی اور جس سے آپ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور وفات تک آپ نے حضرت ابو بکر سے کوئی گفتگو نہ فرمائی. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے بطور بنفس نفیس جب حضرت ابو بکر صدیق سے یہ سوال کیا کہ فدیہ اور خیبر کے بعد کا فدق کا حصہ جو صورت میں سرکار نے ان کو ہدیہ فرمایا تھا اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، تو جناب ابو بکر صدیق نے وہ جواب دیا جو ہم نے بھی سنا. آپ نے اسے سیدھا سیدھا ریفیوز کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، وہ آپ کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ انبیاء اس کے وارث ہو ہی نہیں سکتے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا جب آپ مریں گے تو آپ کی وراثت کا کون حقدار ہوگا؟ جناب ابو بکر نے اس کا جواب دیا میرے مرنے کے بعد میری وراثت کا حقدار میری بیوی اور بچے ہوں گے. جناب سیدہ زہرا سید النساء سلام اللہ علیہ نے اس جواب پر جواب ارشاد فرمایا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ ہمیں چھوڑ کر خود کیسے وارث بن گئے؟ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا جواب تھا.
جناب ابو بکر صدیق نے خود ہی فیصلہ فرمایا کہ وہ ان کا حصہ نہیں ہے اور اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر شرعاً قانوناً اس کی تحویلات کی قریب سے اگر جائزہ لیا جائے تو یقین جانیے سورۃ النساء کی جو آیت نبیوں کی وراثت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جناب ابو بکر صدیق نے اس کے مقابلے میں جو حدیث پیش کی ہے وہ کلی طور پر قرآن کی آیات کی منافی ہے. وہ کس طرح منافی ہے؟ کیونکہ جو اجزاء اس احادیث میں انہوں نے پیش کیے ہیں وہ خود قرآن کی آیات سے ٹکراتے ہیں. یہاں میں یاد دلا دوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم کی ہی حدیث ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد تم اگر کسی کو مجھ سے احادیث کو منسوب کرتا دیکھو اور تمہیں یہ احتمال ہو کہ آیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو اسے قرآن مجید پر رکھنا. اگر وہ قرآن سے ٹکرائے تو وہ حدیث رد کر دینا، اگر قرآن مجید اسے قبول کر لے تو اسے اختیار کر لینا. یقین جانیے جناب ابو بکر صدیق کی یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی کہ انبیاء اپنی وراثت میں اپنی اولاد کو حصہ نہیں دے سکتے، وہ پوری کی پوری حدیث نہ تو ہمیں کہیں کہیں سے ریفرنس میں ملتی ہے، اور اگر مل بھی جائے تو وہ پوری حدیث قرآن مجید کی آیات سے ٹکراتی ہے. اس کے 3 اجزاء بنیادی ہیں، اسے دھیان سے سن لیجئے. نمبر 1، انبیاء خود کسی کی وارث نہیں ہوتے. یہ جناب ابو بکر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. آپ کی پیش کی ہوئی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے انبیاء کی اولاد وغیرہ کوئی وارث نہیں ہوتے. دوسرا حصہ، اور ان کی دلیل کا تیسرا حصہ جو انہوں نے جواز حدیث کے طور پہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ انبیاء کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے. یہ بھی قرآن مجید کی آیات کے مترادف ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث تھے. اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث کیسے ہوتے؟ کل کو یہ تمام اہل کتاب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم اس حدیث کو سرکار سے منسوب کر دیں گے. وہ تو ان تمام اہل کتاب پہ بھی اور ان کے مطابق جو قرآن تردید فرماتا ہے اس پہ بھی شکوک و شبہات، اور پھر ہماری کتاب قرآن مجید پر بھی شکوک و شبہات کرنے لگیں گے. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا کوئی جز اپنی جگہ پر صحیح سالم ہے ہی نہیں. ام ہانی سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جناب ابو بکر سے کہا کہ جب آپ مریں گے تو آپ کا وارث کون ہوگا؟ انہوں نے کہا میری اولاد اور میری بیوی. انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا جو آپ ہمیں چھوڑ کر آپ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بن بیٹھے؟ جناب ابو بکر نے کہا اے دختر رسول بخدا میں آپ کے والد کا نہ زمین کا وارث ہوں، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، اور نہ غلام، نہ مال کا. تو سیدہ النساء نے فرمایا پھر اللہ کا وہ دیا ہوا حصہ جو خمس ہے، جو اس نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا، اور وہ ہمارا ہی مخصوص حصہ ہے جو آپ کے قبضے میں ہے. کیا ہوگا اور کس کو ملے گا؟ تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا تھا، یہ صرف ایک لقمہ ہے جو اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، جب میں مروں گا تو وہ مسلمانوں پر خرچ ہوگا. جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہاں یہ کہ اس حدیث کا کسی بھی راوی سے سوائے جناب ابو بکر کے اور کسی سے ریفرنس ملتا ہی نہیں ہے. اور اتنی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ یہ ایسی کون سی راز کی بات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے پورے 2.5 لاکھ اصحابہ کرام میں کسی سے فرمائی ہی نہیں، اور سب کو چھوڑ دیا، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر اتنی رازدانی سے صرف یہ بات جناب ابو بکر سے ہی رازدانی سے فرمائی، اور کسی سے اتنی اہم ترین بات جس کی شواہد کی پشت پناہی قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیتیں کر رہی ہیں، وہ صرف جناب ابو بکر سے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ اتنی اہم موڑ ہے اس بات کا کہ عقل یہاں گم ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے سوائے جناب ابو بکر کے. میں یہاں ایک بات اور ہدیہ کروں گا تاکہ ہمیں یہاں سے آگے چلنے میں آسانی ہو سکے کہ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کے 11 ہجری کے وصال کے بعد سے سرکار نے تمام چیزوں کو اکامپلش فرما دیا ہے، ہر چیز کی تکمیل ہو گئی ہے.
چاہے وہ غدیر ہو، حجت الوداع ہو، یا یہ فرمانا ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد سب کو جمع کیا، جب میدان میں لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، پھر ان کا ہاتھ اٹھا کر ان سے گواہی لی، اور پھر فرمایا، عرش کی طرف دیکھ کر اللہ سے عرض کیا، اے اللہ پاک گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے تیرے دین کی گواہی دی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا، ممکن ہے کہ میں آئندہ برس تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ اور وہی ہوا کہ خطبہ حجت الوداع میں آخری خطبہ فرمانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا، اور آپ آنتوں کی گرانی کا شکار ہوئے، جو آپ کو خیبر کے بعد زہر دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ بات اتنا باریک موڑ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو جب مکمل اور تکمیل فرما دیا ہے، تو سرکار اتنی اہم بات باقی لوگوں سے کیوں نہیں فرمائیں گے؟ جب تمام چیزوں کا سرکار نے ذکر فرما دیا ہے اور اپنی اولاد کو بلا کر اس کا حق دے دیا ہے، سرکار اتنی اہم بات کہ دین مکمل کر دیا، غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا یہ فرما دیا، تمام انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تمام لوگوں کو یہ بات فرما دیا، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، نماز آ گئی، نماز کی تمام 5 وقتوں کے اوقات آ گئے، اور اس کے بعد سرکار نے اپنی اولاد کو جب فدق کا باغ وراثت میں لکھ دیا اور فرما دیا کہ وہ میری اولاد کا حصہ ہے، اس کے بعد بھی کون سے جواز کی یہ طاقت کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ سرکار کے وراثت کا فیصلہ خود منصف کر کے فرمائے اور اس قابل ہو جائے کہ ہم فیصلے کریں گے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب جناب معاویہ بن ابو سفیان کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو انہوں نے فدق کی جاگیر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1/3 مروان بن حاکم کے پاس گئی، 1/3 حضرت عثمان کے فرزند حضرت عمر بن عثمان بن عفان کے پاس چلی گئی، پھر 1/3 انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو، جناب امیر معاویہ نے یزید بن معاویہ بن ابو سفیان کے حوالے کر دی۔ امیر شام جناب معاویہ کا یہ فیصلہ کس نسب پر ممکن تھا، کس نسب پر مبنی تھا؟ اس کے بعد بھی اس زمین کے فیصلے ہوتے رہے۔ مروان بن حاکم نے جب یہ یزید کو پہنچی زمین، یزید سے مروان بن حاکم نے یہ زمین پھر واپس حاصل کر لی۔ خدا را تمام دنیا کی بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں، علماء اکرام سے یہ استدعا ہے، 2 سیکنڈ کے لیے دھیان سے سوچئے، خلافت راشدہ جتنے عمرہ آئے، جتنی بھی امیر آئے، عمر بن عبدالعزیز ان کے بیٹے تک، تمام جتنے بھی آئے، ان سے پہلے کے تمام جتنے بھی لوگ تھے، ان میں خلافت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی بیٹی کا باغ فدق کبھی اس امیر کے پاس، کبھی اس امیر کے پاس، کبھی ان کے بیٹوں کے پاس، یعنی کہ تمام لوگ جن کو خلافت پر اختیار بحیثیت امیر خلافت کے حاصل ہوا، انہوں نے اپنے بچوں کے نام تو وہ حق کیا، لیکن اگر حق نہیں دیا تو ایک بی بی سیدہ زہرا کو حق نہیں دیا۔ یعنی کہ فدق نعوذ باللہ فٹ بال بن کر ان کو تو آپس میں تقسیم کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر نہ حق ملے تو بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ کو حق نہ ملے، باقی سب کو حق کی حصے داری ہوتی رہی۔ یہ کس منصب پر فیصلے ہوتے رہے، کس اختیار پر فیصلہ ہوتے رہے؟ کیا قرآن کی آیات کی تصدیق نہیں کی گئی؟ کیا سرکار کے احکامات کی تصدیق نہیں کی گئی؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3093 ہے، جناب ابو بکر کی اس بات کو سن کر بی بی سیدہ وہاں سے تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد اپنی رحلت وصال تک آپ نے ان سے کبھی ملاقات نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب حضرت ابو بکر نے اپنے مرض الوفات میں ان کو فرمایا، مجھے 3 چیزوں کے کرنے کا بہت افسوس ہے، کاش میں ان کو نہ کرتا۔ 3 چیزوں کے نہ کرنے کا افسوس کیا ہے؟ کاش میں ان کو انجام نہ دیتا کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں سرکار سے سوال کر لیتا کہ آپ کے بعد آپ کی وراثت میں کون اس کا حقدار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کاش میں بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ نہ کھولتا اور انہیں چھوڑ دیتا۔
میں آخر میں یہاں پر وہ کچھ دلیل جو اس سیگمنٹ کے آخر میں آنے والی امت کے نوجوانوں کو، بہن اور بیٹیوں کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ: اس سیگمنٹ کے آخر میں چند ایک باتیں آنکھ بند کر کے، نہ شیعہ ہو کر، نہ سنی ہو کر، نہ اہل حدیث ہو کر، صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنے کی ہاتھ جوڑ کر استدعا کروں گا۔ نمبر 1، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت فدق نہ ہوتا تو سرکار اس میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اپنی زندگی میں کیوں خرچ کرتے؟ سرکار اپنی زندگی میں باغ فدق میں اپنے ہاتھ دست منورہ، دست مصفرہ سے 11 اقسام کی کھجوریں کیوں کاش فرماتے؟ اگر قانوناً سرکار کے وصال کے بعد یہ کام حضرت ابو بکر کو، صدیق کو یہ کام اگر کرنا تھا، سرکار کی وراثت کا فیصلہ اگر فرمانا تھا، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ان کی اولاد کی موجودگی میں فرماتے؟ دنیا میں کون سا قانون ہے، چاہے آپ ایجپٹ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، پاکستان، دنیا کے کسی کونے کے نظام حکومت میں چلے جائیں، کہاں آپ کو یہ نظام ملے گا کہ جناب مدعی خود بھی منصف ہو، خود ہی مدعی ہو اور فیصلہ سنائے، اور سامنے جس کے خلاف مقدمہ ہے یا فیصلہ ہو رہا ہے وہ خود موجود نہ ہو؟ بی بی سیدہ خود چل کر تشریف لے گئی ہیں، خود چل کے گئی ہیں، نہ بلائی گئیں، نہ انہیں بلایا گیا، نہ ان سے اظہار خیال کے لیے مشورہ کیا گیا، بلکہ یہ فیصلے خود سے فرما لیے۔ میں یہ جرام عرض کرتا ہوں، جناب ابو بکر کو اگر اپنی وصیت کے بارے میں اتنی قدر اور خیال تھا کہ وہ کاش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے، جس طرح انہیں احادیث مبارکہ میں آخر میں فرمایا کہ وہ پچھتا رہے تھے، تو جب ان کو یہ خیال تھا کہ وہ پوچھ لیتے تو انہوں نے سرکار سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جناب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ سیدہ زہرا ہے، جس نے سے ناراض کیا وہ کافر ہوا؟ یعنی کہ ان کو سرکار کی محبت، سرکار کی رفاقت میں سے اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سرکار کی تربیت سے یہ نہیں سیکھا تھا، یہ تو سیکھا تھا کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب ان کے بعد ان کی وراثت میں ان کی اولاد کا حصہ ہے۔ یہ کون سے فرمانے سے انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ جناب میں یہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اب اس میں آل رسول کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورۃ النساء سے وراثت تو ثابت ہے، لیکن وراثت انبیاء اور اولاد انبیاء کا اس وراثت سے مستثنی ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے یہ میرا چیلنج ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس باغ سے جو کچھ حاصل کیا، اس سے آپ اپنے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی فرمایا کرتے، اس سے اس کی جو آمدنی کا حصول ہوتا اس سے آپ مسلمانوں پر اخراجات فرمایا کرتے، اور اس سے آپ اپنی اہل و عیال پر خرچ فرمایا کرتے۔ اگر جس طرح جناب ابو بکر حدیث پیش کرتے ہیں کہ جناب انبیاء اپنے ورثے کے وارث اپنی اولاد کے لیے نہیں ہو سکتے، یا وہ اپنی اولاد کو اس کی وراثت میں حصہ داری نہیں دے سکتے، اتنی اہم بات اگر ہوتی تو سرکار نے جس کی وہ ملکیت ہے اسی اپنی بیٹی سے وہ بات فرمائی نہیں ہوتی کہ بیٹی تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، میرے باغ وہ صدقہ ہے؟ بلکہ سرکار نے فرمایا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ بی بی سیدہ کے نام فرمایا۔ بی بی سیدہ اور آل رسول اہل بیت سے بڑھ کر بھی کوئی جان سکتا ہے کہ ان کے بابا کیا فرماتے تھے اور کیا نہیں فرماتے تھے؟ ایسی کون سی حدیث ہے کہ جس کا ذکر اور علم صرف جناب ابو بکر کو تھا اور کسی کو نہیں تھا؟ جب یہ مقدمہ باغ فدق کا بی بی سیدہ کی روبرو ہو رہا تھا تو یاد رکھیے وہاں حضرت سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی کھڑے تھے، وہ بھی حیران تھے کہ یہ حدیث کہاں آئی، اور ان کے ساتھ اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام شامل تھے جو یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے بھی ایسی کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔ اگر یہ صدقہ ہوتا
اور انبیاء کی وراثت صدقے میں ثابت ہوتی، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد یہ خلافت میں جتنے بھی امیر آئے، جتنے بھی عمرہ خلافت آئے، انہوں نے اس کو اپنی اولاد کو کیوں تقسیم کیا؟ یعنی بی بی سیدہ اور سرکار کی اولاد کو نہ حق ملے، حق ملے تو ان کی اولاد کو ملے بحیثیت جو خلافت اسلامیہ کا امیر ہو۔ آخر میں صرف چند چیزیں عرض کروں گا کہ میں نے یہ بات کسی مسلک سے بالا تر ہو کر کی ہے، کیونکہ میں اس بات پر قائل ہوں کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی اولاد سے جنون کی حد تک پیار کرنا چاہیے کہ سرکار کی حدیث ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں۔ انسان کو حق بات کی طرح کرنی چاہیے، چاہے آپ کو کوئی کافر کہے چاہے کوئی مسلم کہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ قیامت کے دن ہی یہ ثابت ہوگا کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ اس بات سے بالا تر ہو کر فیصلہ کیجئے گا کہ آپ آیا آل رسول سے محبت کرتے ہیں یا آپ شریعت سے بالا تر ہو کر اس حدیث کی پشت پناہی کرتے ہیں جو خود قرآن مجید سے جا کر ٹکرا دیتی ہے۔ اگر گولی مارے تو سینے پہ مارنی چاہیے، پیٹھ سے وار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو جان کا خوف اگر ہو تو افسوس یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایک جان دی، کاش وہ 1,00,000 جانیں دی ہوتی۔ جو بی بی سیدہ کو خطا پر سمجھے، جو نعوذ باللہ بی بی سیدہ کو اس امکان میں تصور کرے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ حرام کی طرف جا رہی تھیں اور ان کو ابو بکر صدیق نے بچا لیا، میری نظر میں ایسا عالم اس کے علم پر، اس کی کمائی پر، اس کے جینے پر، اس کے مرنے پر، اس کے اٹھنے پر، اس کے بیٹھنے پر، اس کے بات کرنے، اس کے گفتگو کرنے پر خدا اور خلق خدا تمام کی لعنت بے شمار ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ جو مولانا آصف جلالی نے بی بی سیدہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے، میں یہی عرض کروں گا، کیونکہ انہوں نے بی بی سیدہ زہرا النساء العالمین کی شان میں ان کو خطا پر سمجھا، اس لیے اللہ پاک ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بی بی سیدہ کو، آل رسول کو، اہل بیت کو خطا پر سمجھا، اللہ پاک انہی کے ساتھ قیامت کے دن جناب آصف جلالی صاحب کا حساب اور کتاب اور میزان فرمائے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، مروان بن حاکم، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کو خطا پر سمجھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔